بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک خیال میرے دل میں آیا، میں نے سوچا کہ میں اس پہ کچھ بات کروں، کیونکہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے یہ بات مسلسل اخباروں میں، ٹی وی پہ، تمام سوشل میڈیا میں آتی ہے، اور تمام علماء کرام اس کو استعمال کرتے ہیں، فلاسفر استعمال کرتے ہیں کہ مغربی تعلیم، مغربی افکار، مغربی تھنک تھینکر، ان کی باتیں اسلام کے لیے ایک چیلنج رکھتی ہیں، اسلام کے لیے ایک مشکل رکھتی ہیں۔ لیکن میرا جو پوائنٹ آف ویو وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اسلام اصل میں سمجھتا ہوں کہ اسلام تمام ان خیرات کے لیے، ان افکار کے لیے، ان تمام تعلیم کے لیے ایک چیلنج ہے، ایک طرف کھڑا ہے، ان کی ساری باتوں کو اختلاف کرتا ہے۔ تمام وہ باتیں جو قرآن سے کانٹراڈکٹ ہیں، اسلامی تعلیم سے کانٹراڈکٹ ہیں، ان کے سامنے اسلام اور قرآن ایک طرف کھڑا ہوا ہے، ان کو چیلنج دے رہا ہے۔ تو نہ کہ دوسرے لوگ اسلام کے لیے ایک خطرہ ہیں، بلکہ اسلام جو ہے وہ چیلنج دے رہا ہے باقی سب چیزوں کو۔ میں اس بات کی اس طرح سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس بات کو اس طرح سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اصل میں شروع میں جب انسان نے شعور پایا تو انسان نے سوچنا شروع کیا کہ اصل میں جو بڑے بڑے فلاسفر جو تھے انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ جو مادہ ہے، یہ جو میٹر ہے، یہ کہاں سے آیا، اور پھر انہوں نے اس پہ تحقیق کی، اس پہ سوچا کہ اس مادے سے کہتے ہیں حیات کیسے پیدا ہوتی ہے، اور اس حیات سے شعور کیسے پیدا ہوتا ہے۔ ہم صبح شام اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ ایک بیج سے پودا نکل آتا ہے اور اس میں شعور آتا ہے۔ اسی طرح سے جانور کے اور ہمارے بچے ہمارے سامنے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہ بڑے ہو کے ان میں پھر شعور آتا ہے اور وہ بڑے ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کون کرتا ہے، کہاں سے ہوتا ہے؟ اس سال میرا بیٹا یونیورسٹی سے گریجویشن کی، اس نے مجھے اس کا پہلا دن بھی یاد ہے کہ جب وہ میرے گود میں تھا، اور وہ پھر اس نے کراولنگ کی، بھی بڑا ہوا، اب شعور آیا، اور وہ ماسٹر کر رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں کہاں سے ہو رہی ہیں؟ جب فلاسفر نے اس پہ سوچنا شروع کیا، اس پہ پوری صدیاں گزاری، انہوں نے 100 سال گزار دیے، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ کسی بھی نتیجے میں نہیں پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ اس چیپٹر کو سائڈ لائن کرتے ہیں اور مادے پہ تحقیق کرتے ہیں۔ اس دوران فلاسفر نے بڑی بڑی تخیلات دیے، بڑی خوابی دنیا بنائی، جس میں افلاطون سے لے کے برگستان تک وہ سارے جو خواب تھے، جو ان کے آئیڈیاز تھے، وہ سب ٹوٹ بھی گئے، بکھر بھی گئے۔ لیکن انسان آج تک ان تینوں سوالوں کا جواب نہیں ڈھونڈ سک رہا ہے، اور بلکہ اب تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے، یہاں تک پہنچ گئے ہیں، تو انشاءاللہ ان کا بھی جواب ڈھونڈ لیں گے۔ لیکن ابھی تک اسلام جو ہے، قرآن جو ہے، وہ ایک طرف کھڑا ہوا ہے، باری افکار ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ اصل میں چیز یہ ہے کہ جو اسلام کھڑا ہوا ہے، قرآن ایک طرف کھڑا ہوا ہے، وہ تو ان تمام چیزوں کا، ان تینوں سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا منبع کہاں ہے۔ اسلام تو بتاتا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ ان کی ابتدا کہاں سے ہوئی، یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے، وہ کیا ہستی ہے، اس ہستی کی صفات کیا ہیں۔ ان سب کے سامنے جو قرآن ہے، جو 1500 سال کے سے گزر جانے کے بعد بھی، اور ہر قسم کے گردشوں سے، اور ہر قسم کے دنیا کے مسائلوں سے باوجود، اس کا ایک ایک لفظ ابھی بھی سچا ثابت ہے۔ خود قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 84 میں، کہ اگر یہ کلام، یہ قرآن کسی انسان کا ہوتا تو اس میں ضرور اختلاف ہوتا، اور بہت سے اختلافات ہوتے، لیکن قرآن میں آج تک ایک لفظ کے بارے میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کوئی چیز غلط ہے۔ لیکن وہ اسلام کھڑا ہوا ہے، وہ قرآن کھڑا ہوا ہے، جو ان سارے علوم کے ماورا علم ہے، کائنات سے جی ماورا علم ہے، اور ان سب کے سامنے جو علوم کا خزانہ، ان کے سب کے سامنے اسلام کا ہوا ہے۔ اس بات کو ماننے میں مجھے کوئی کباڑ نہیں کہ سائنس نے نئی نئی ترقی کی، دنیا کے سامنے سارے بہت سے ایسے راز افشاں کی کہ جو اس کو ہمیں نہیں معلوم تھے، لیکن ابھی بھی اسلام جو ہے، وہ سائنس جو ہے، قرآن کے ابتدائی جو سوالاتوں کا جواب نہیں دے پا رہی ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ انسان کو اپنی آپ کی عقل کے بجائے
قرآن کے سامنے سرنڈر کر دینا چاہیے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا چاہیے، اپنی تمام غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے کہ آج بھی ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے، وہ چیزیں جس کا سوالوں کا جواب نہیں پا سکے جو قرآن دے رہا ہے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ یہ تینوں چیزوں کا جواب کہاں ہے اور کون منبع ہے، کون بنانے والا ہے۔ لیکن اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں انسان اپنے پر ظلم کر رہا ہے اور ظلم کرتا رہے گا، اور اگر اس کو اپنے آپ کو سرنڈر کرنے میں، اللہ کی بات ماننے میں، قرآن کی بات ماننے میں اس کی ہی عافیت ہے۔ اور میں ابھی بھی کھڑا ہوا ہوں کہ دنیاوی افکار، دنیاوی تعلیم، دنیا کی سائنس اسلام کے لیے چیلنج نہیں ہے، اسلام چیلنج دے رہا ہے دنیا کو، اور یہی ہم کو بات لوگوں کو بتانی ہے، یہی بات ہمیں مغربی میڈیا کو بتانی ہے کہ اسلام کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کی افکار کے سامنے، آپ کے قرآن کے سامنے آپ کی کوئی افکار کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں اور کوئی اس پوائنٹ کو کلیئر کرنے کے لیے چاہوں تو میں اپنی ویڈیو بنا لوں گا۔ کوئی سوال ہے تو ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔